اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اس کائنات پہ، زمین پہ، انسان پہ، لیکن انسان خدا کی ان نعمتوں اور رحمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، سوائے چند لوگوں کے، چند ہستیوں کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی انسان اعتراض کرتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ایتھیسٹک اپروچ اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہے، اور کچھ لوگ ایون ریسریکشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ انسان جب ہڈیاں اور مٹی ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ سے کیسے خلق کیا جا سکتا ہے، دوبارہ کیسے اٹھ سکتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو واضح طور پہ ہدایت فرمائی ہے کہ میں تجھے دوبارہ اٹھاؤں گا بھی، تیرے پور پور میں اسی طرح سے بناؤں گا، تیرے فنگر پرنٹس تک میں بناؤں گا، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا رب تجھے دوبارہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تجھے اٹھاؤں گا، جتنی نعمات میں نے تجھے عطا کی ہیں ان سب کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گا، ہر ایک چیز کا حساب بھی میں لوں گا۔ اب مختلف مقامات پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں انسان کو ہدایت کی ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 99 بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس میں دلیل پر دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ریسرکشن کے حوالے سے، انسان کے حساب کے حوالے سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ ہی وہ پاک ذات ہیں، وہ ہستی ہیں، اللہ جس نے خالق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے۔ 7 آسمانوں کا ذکر ہے، 7 سماوات کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 7 میں سے سب سے چھوٹا آسمان جو ہے، جو زمین کے گرد ہے، وہ پہلا آسمان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان دنیا کو، یعنی سب سے چھوٹے آسمان کو جو زمین کے گرد ہے، دنیا کے گرد ہے، اس کو ہم نے کواکب سے سجایا، یعنی ستارے، کہکشائیں، سیارے، یہ سب کچھ پہلے آسمان میں ہے۔ اب جیمز ویب انسان نے بھیجی ہے، انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے بہت ترقی کر لی۔ اب جیمز ویب اس جگہ کی تصویریں لے رہی ہے، وہاں سے انسان کو دکھا رہی ہے جہاں سے روشنی بھی انسان تک کروڑوں اربوں سال میں پہنچے گی، یعنی آنے والے وقت میں کروڑوں اربوں سالوں بعد زمین پہ روشنی اس جگہ کی پہنچے گی ہماری طرف جو سفر کر رہی ہے۔ اس جگہ کے مقامات جیمز ویب نے دکھائے ہیں، اور انسان بڑا خوش ہوا ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ جس ذات نے یہ دلائل دیے ہیں کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ سب سے چھوٹا آسمان جس کے ایک حصے تک انسان نے دیکھا، کہتا ہے وہاں سے روشنی کو زمین تک پہنچنے میں ہزاروں سال لگیں گے، لاکھوں اربوں سال لگیں گے، کروڑوں سال لگیں گے، مختلف جگہوں کے تصاویر بھیج کے۔ تو انسان کائنات کو اتنی وسعت والا تو سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ سب سے چھوٹا آسمان ہے، اور یقیناً کائنات کی وسعت انسان کی سوچ سے بھی ماورا ہے، لیکن اس ذات نے دعویٰ کیا ہے، انسان کو سمجھایا ہے کہ میں نے 7 آسمان اور زمین بنائی ہے، اور 7 زمینیں ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی کائنات کو ایک ذات نے خلق فرمایا ہے، وہ ذات بار بار آپ کو بتا رہی ہے کہ انسان میں نے تجھے بھی خلق کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں انسان تو ایک چھوٹا سا فیکٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین پہ بھی اتنی اور مخلوقات ہیں، ان کو بھی اسی ذات نے خلق فرمایا ہے۔ انسان ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو وہ ذات فرماتی ہے کہ میں تجھے دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہوں، تجھ سے ہر چیز کا حساب لوں گا میں۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا پروردگار تجھے دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتا اس چیز پہ؟ بلکہ تیرا پروردگار جو ہے وہ قادر ہے
قادرون علی اس چیز پہ قادر ہے کہ ان یخلق مثلہم اسی کے جیسی اور کائناتیں بھی وہ خلق کر دے۔ تو تجھے دوبارہ اٹھانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تو پہلے وجود ہی نہیں تھا تیرا انسان کا، میں نے تجھے خلق کیا، اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے، تجھے دوبارہ اٹھانا تیرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اب یہیں پہ دلائل کو بھی اس ذات نے نہیں روکا، بلکہ اسی ایک ہی آیت میں دلیل پر دلیل دی ہے، اور فرمایا کہ کیا تو غور نہیں کرتا کہ جس طرح میں نے ان آسمانوں اور زمین کو، اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، اسی کے جیسی اور کائناتیں خلق کر سکتا ہوں۔ اور پھر ایک اور دلیل دی اس ذات نے، وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور ہم نے اے انسان دیکھ تیرے لیے اجل قرار دی ہے، یعنی ایک محدود وقت دیا ہے تجھے، اس سے تو ایکسیڈ نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم چاہتے ہیں، جب تیرا وقت مقرر ہم نے کر دیا، اس وقت کے مطابق تجھے پلٹ کے اپنے خدا کی بارگاہ میں آنا ہی پڑتا ہے، جس سے تو بھاگ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، انسان تو جانتا ہے تیری میں نے عمر محدود کی ہے، ایک محدود وقت تک کے لیے تو کائنات میں ہے، زمین میں ہے، اس کے بعد اس زمین سے میں تجھے اٹھا لیتا ہوں، یہ زندگی تیری ختم کر دیتا ہوں، موت کے ذریعے تجھے واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اور اس کی روزانہ کی مثال میں تجھے یہ بھی دیتا ہوں کہ تجھے میں وفات دیتا ہوں نیند کے دوران، یعنی روزانہ جب تو سوتا ہے میں تجھے قبض کر لیتا ہوں، تجھے واپس بلا لیتا ہوں، پھر تجھے بھیج دیتا ہوں تیری یاد دہانی کے لیے کہ تو اس دنیا کا ہے ہی نہیں، نہ ہی تو نے اس دنیا میں اس زمین پہ رہنا ہے، یا تو جنت میں رہے گا یا تو جہنم میں رہے گا۔ فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ پھر وہ ذات فرماتی ہے کہ فَأَبَى الظَّالِمِينَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن فقط ظالم جو ہیں وہی منہ موڑ لیتے ہیں ان حقائق سے، اور وہ کفر اختیار کرتے ہیں، اور کوئی اس چیز سے ان حقائق سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ وہ ذات جو دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے کائنات کو خلق کیا ہے، میں قادر ہوں اس کو دوبارہ خلق کرنے پہ، اے انسان میں نے تجھے خلق کیا ہے، تجھے دوبارہ سے خلق کرنے پہ بھی میں قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ وہ تمام تر حقائق ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں انسان کو سمجھایا ہے۔ یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ آنکھیں بند کر لے یا پھر اپنے شعور و آگاہی کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ روز محشر اپنے خدا کی بارگاہ میں اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایون اس ذات نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے میں نے تجھ سے عہد بھی لیا ہے، یاد بھی دلایا انسان کو جو وعدے ہم اپنے خدا کے ساتھ کر کے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔